شہزادہ امیر قاسم برآمد کروائیں گے سید فرخ عباس صاحب آف راولپنڈی، اور ان کی پیشخانی کے لیے میں ملتمس ہوں سید محتشم عباس صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں، اور ان کے فوراً بعد سید فرخ عباس صاحب آف راولپنڈی وہ خطاب فرمائیں گے۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا بیٹا، صرف 5 منٹ، ٹھیک ہے؟ ہاں 5 منٹ سے پہلے چھوڑ۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ التماس سے دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ والمنتظرین والمجتبین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوت الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ نود علی مظہر العجائب تجد ہو عون اللقاء فی النوائب، وکل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ صلوات۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کروں۔ میرے پہلے مولا کے منظور نظر ذاکر سید ذریت عمران شیرازی صاحب، جو کہ ممبر پر حسین بادشاہ اور عباس بادشاہ کی شان بیان کر کے گئے ہیں، انہوں نے بیان کی تھی عباس کی تطہیر کی حویلی میں آمد۔ میرا دل ہے میں آپ کو عباس کی کربلا کے میدان میں آمد دکھاؤں۔ اجازت ہے انکل جی؟ ایک لفظ ہوتا ہے حسب، ایک لفظ ہوتا ہے نسب۔ جو علم والے بندے بیٹھے ہو، حسب کہتے ہیں میرے بابا، اس کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، یہ ہے میرا حسب۔ نسب کیا ہوتا ہے جی؟ میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، قیامت تک، یہ ہے میرا نسب۔ عباس نے 9 لاکھ لعینوں کی آنکھوں میں علی بن کے آنکھیں ڈالی۔ جماعت میں بیٹھے ہو ہاتھ اٹھانا۔ عباس نے 9 لاکھ لعینوں کی آنکھوں میں علی بن کے آنکھیں ڈالی۔ عباس فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سدا سلامت رہو، سدا سلامت رہو۔ عباس فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، گلیز ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے۔ یا علی۔ عباس فرماتے ہیں سنو، عباس فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، ان آخری حلال زادے سے لے کے وہ آخری حلالی تک جس بندے تک میری نظر جا رہی، وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے محتشم کاظمی کو داد دے دینا۔ جس بندے کا ہاتھ نہ اٹھا، مجھے ارمان لگے گا کہ محتشم کاظمی کو آپ نے ناراض کر دیا۔ بات کا وزن کرنا، بات مجھے انکل قیمتی اپنی جان سے زیادہ ہے۔ آگے ذریت عمران صاحب نے کہا تھا کہ شاعری اسے کہتی ہے جو ایک شعر اگلے شعر سے بلند ہو۔ یہ شعر کا وزن کرنا آپ کا بھائی آپ کو سنا کے ممبر فرح بھائی کے حوالے کر کے میں جا رہا ہوں۔ عباس فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، گلیز ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ عباس فرماتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حرام اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے۔ جیو آپ جیے، آپ کے کیا کہنے، آپ کو سلام ہے، محتشم کا آپ کو سلام ہے۔ حیدری
8 مصرے میں پڑھ چکا ہوں، 8 مصرے میں نے اور پڑھنے ہیں، 2 منٹ مزید آپ کے لوں گا ممبر واجب الاحترام کے حوالے کر کے میں جا رہا ہوں۔ عباس فرماتی ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ عباس فرماتی ہیں سنو جگر ہور ماں کے بیٹو، تمہاری غزلت میں ہی تگا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا۔ حیدری عمر سعد کہتا ہے عباس ہم 9 لاکھ ہیں آپ 72، عباس کیسے لڑو گے؟ جو عباس بادشاہ نے بات کی دل ہے سناؤں۔ عباس فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ 3 مصرے میں نے پڑھنے ہیں۔ عباس فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، گلیز ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ آخری 6 مصرے عباس فرماتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ عباس فرماتے ہیں سنو جگر ہور ماں کے بیٹو، تمہاری غزلت میں ہی تگا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا ہے۔ عمر سعد کہتے ہیں عباس ہم سے کیسے لڑو گے؟ عباس فرماتے ہیں حسین چاہے، حد چامی عباس فرماتے ہیں حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو سجا جلا کے ماروں۔ عباس فرماتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر، فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ مل کر علی لالی کلندر مو یہ ایک اعلان ہے سالانہ مجلس عزا 72 تابوت کے سلسلہ میں یہ مجلس عزا ہے بمقام کوٹھے اعلیٰ گنہ بتاریخ 19 مارچ بروز اتوار، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 12 مارچ موضع مستگڑ یہ قریبی مجلس عزا ہے جس میں نامور علماء و ذاکرین خطاب فرما رہے ہیں۔ 23 مارچ کو ماجرہ کلام میں مجلس عزا ہے، یہ مجلس دن 10 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 19 رمضان المبارک کو بلگن نزد بہبال والا میں مجلس عزا ہے جس میں ذاکر غلام عباس جپا صاحب، ذاکر عالم عباس بھٹی صاحب اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 19 رمضان المبارک یہ 2 بجے مجلس عزا شروع ہو جائے گی۔ اب بلا تاخیر میں گزارش کروں گا ذاکر آل محمد سید فرخ عباس صاحب آف راولپنڈی سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور صحرا سرکار امیر قاسم یہ برآمد کروائیں گے۔ بلند تر صلوات۔ رو جناب اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد۔ ایک صلوات تلاوت فرماؤ محمد وآل محمد۔ کھول دو تھوڑا۔ آغاز مجلس ہے اور ایک صلوات بیدار ہو کے فریش ہو کے محمد وآل محمد عزت دعا ہے کہ مولا تو ٹرایا قبول فرمائے، ہر قدم عبادت شمار فرمائے۔ حقیر دی نوکری اور پہلے بات بلکہ شام تک کا ذکر جاری ہے، جناب سیدہ قبول فرمائے۔
سید عباس علی شاہ صاحب مرحوم اور اہلیہ مرحومہ، شہید سید سجاد حسین گیلانی صاحب اور جملہ مرحومین و مرحومات، بالخصوص وہ لوگ جنہاں دا دعا والا کوئی نہیں رہ گیا، مالک تمام دے درجات بلند فرما۔ سید ندیم رضا گیلانی، سید مٹھو شاہ صاحب، شوجا حیدر شاہ صاحب، حیدر رضا، علی حیدر اور کاظم رضا گیلانی صاحب، مولا تمام نصیحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما اور بے بہار رزق عطا فرما۔ سادات ہاں جی شاہ صاحب دے کوئی عزیزان نے جڑے مشکلات اس نے مولا مشکلات پریشانیاں دور فرما، انہاں دا سایہ انہاں دی اولاد تے قائم فرما اور بڑے احسن رنگ نالے عبادت سر انجام ہوئی ہے اور مسلسل ذکر جاری و ساری ہے، تو مولا تعالیٰ آیا انہاں دی محنت قبول اور منظور فرما۔ اتنا عزت والا مہینہ شعبان بھئی، سیداں دے گھر غم کوئی نہیں تے مکرو دے گھر خوشی کوئی نہیں، جڑے مسکرائے نہیں میں لگتا تو ان مکرو دا کوئی نہیں پتہ۔ تفسیر نور ثقلین تیرا پنجواں امام آدھا ہے، ہمارا ذکر سن کے ہلکا سا مسکرا دینا 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب۔ حضر کیسے ہیں آپ؟ تسی میں تو قسم چوا لو جس ایڈے فریش مجمع بہ کے بھی یا علی نہیں آکیا اس کڑا کی تباہ کی تھی اللہ کی، جس یا علی نہیں آکھنا ہے جدی زبان تے یا علی نہیں پیادا اس کے کرنا ہے دنیا جو کے کرنا۔ میں کیا بیاں کروں گا تیری شان یا علی، یزدان جب ہے تیرا مدح خان یا علی، اور چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر، ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان یا مل کے آخر تک صدا جائے، سینے دی طاقت لا کے بولو حیدری۔ محفل امام دی لگی ہوئی ہے، بندہ آیا ہو سکے مولا اللہ نے زبان کیوں بڑھائی ہے، ساڑھے منہ زبان کیوں ہے؟ مولا الٹا اس سے سوال کیتا ہے تمہارے نزدیک اس زبان کا بہترین استعمال کیا ہے؟ ہیلو پلیز لک ایٹ می، میں نے دیکھو میں پڑھ رہا پیچھے کو نہیں پڑھ رہا، میں پڑھ رہا ہو سکا مولا میں جو کھانا کھانا تو ٹیسٹ میں زبان دس دی ہے بھئی آج نمک تیز ہے، آج مرچاں تیز نے، آج سپائس زیادہ ہو گیا ہے، تو گھر اللہ نال منہ بڑھان دا موقع لگ گیا۔ مولا نے تکیہ دی ٹیک چھوڑی، مولا فرمایا اللذی نفس بجدہ ہے قسم ہے ذات واجب دی جس نے قبضہ قدرت اچ میں جعفر صادق دی جان ہے، اللہ نے زبان بندہ مومن دے منہ اچ رکھی ہے دنیا دیاں چیزاں دے ذائقے چکھن واسطے نہیں، میرے دادے علی دی فضیلت بولن واسطے۔ اے ہاتھ مولا دے روزے نال لگے جڑا بلند ہو رہا۔ علی عام امام نہیں ہے، علی اپنی ماں دا بھی امام ہے، علی اپنے بابے دا بھی امام ہے، اور شعبان دا ایک ایسا عزت والا مہینہ ہے کہ شعبان ایک مہینے ڈھیر قرآن لتھے۔ پہلا یکم شعبان ہوئی تو حیا و شرم دا قرآن نازل ہویا، 3 شعبان ہوئی تو صبر دا قرآن، 4 شعبان ہوئی تو وفا دا قرآن، 7 شعبان ہوئی تو جوانہ دا قرآن، 11 شعبان ہوئی تو حسن دا قرآن، مہدی مولا دی ریت نال گل ہے، 15 شعبان ہوئی تو قرآن دا قرآن، اور جڑا رسول اللہ نے فرمایا شعبان دا چند چڑھیا 2 مومن گلی آپس وچ مل گئے، گلی وچ تو اگے تو کوئی نہیں بیٹھا ہے، اچھا ٹھیک اچھا بڑا نظر ہی نہیں آ رہے، گلی وچ 2 مومن آقا نامدار فرما رہے ہیں کہ مل گئے، ہن میں نے ویکھنا ادھروں ایک مومن آ گیا ادھر دوجا مومن آ گیا، یہ اس سے ملا، وہ بندہ حاضر ہی نہیں جڑا چپ رہ جائے گا، اس نے کہا میرے آقا فرمایا اس نے اس سے کہا اے میرے مومن مولائی بھائی
شعبان کی خوشیاں مبارک. میں مرشد والے ایڈے سیانے مجمع دا امتحان لین لگا میں کون کتنی جلدی بات نو پہنچتا ہے. بات میری ہے نہیں, بات آقا نامدار دی. یہ بندہ نبی دا امتی ہو کے پھر نہیں بولے گا تو کدے آگے بولے گا. اس نے اس سے کہا اے میرے مومن مولائی بھائی علی والے عزادار, تم میں شعبان کی خوشیاں مبارک. اس نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کو بھی مبارک. آقا فرما رہے ہیں اس کے بھی گناہ معاف ہیں, اس کے بھی معاف ہیں. اور بندیان غرضاں لائے آندیاں غرضاں. دنیا سیانی ہو گئی ہے. پنڈ دے پنچایتی چودھری دے گھر پتر جمے تے پورا پنڈ لڑیاں پاندا. کیوں؟ وہ پتر تے چوری دے گھر جمے. اور تسی کیوں خوش ہو؟ وہ تسی تے ملک ہو, تسی تے رانے ہو, تسی کیوں خوش ہو؟ اور جی چودھری بڑا بندہ ہے, تھانے پھنس گئے, چوری چھڑا لے گا. خوشی کریے تاکہ چور ان پتہ لگے ساڈا اپنا ہے. تھانے پھنس گئے, چوری چھڑا لے گا. کچہری پھنس گئے, چوری چھڑا لے گا. روڈ تے رولا ہو گیا, چوری پہنچ جائے گا. چودھری کانڈ مگر ہونا چاہیے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس تو اگے یاد کرن دی فضائل میں کوشش نہیں کی تھی. پتر جمعیاں علی دے گھر تے گاج واج کے خوشیاں منا, تو قبر وچ بھی پھنس گیا. علی چھڑا نجف تک صدا جائے مل کے, ہاتھ اٹھا کے بولو, سینے دی طاقت لا کے. اور جیسے اللہ علی نے پتر عطا کیتے ایسے پتر بھی کسی دے نہیں. جیسے اللہ علی نے پوترے عطا کیتے ایسے پوترے بھی کسی دے نہیں. جیسا اللہ نے علی نو بابا عطا کیتا ایسا بابا بھی کسی دا نہیں. بالکل میرے گھر دے نال تقریباً تسی تو موجود ہو سی مغربین دی نماز وچ عموماً کٹھے ہو جانے ہیں. میرے پڑوسی بھی نے اور تواڈے ایسے علاقے دے نے, وہ سارے گواہی دے سن. ساڈے گھر دے نال دا بالکل حنیف قریشی, او تسی مشہور وہ دی گل ہے. اس تو ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم پوچھیا بھئی ابو طالب سے دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ اس کو پوری گل 1400 سال دی ایک جملے بند. ہن پھر زبان ہے نا وہ آنکھ دین دی ہے, مگر مولا فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ہماری فضیلت کی یا حق کی بات کرتا ہے بولتی اس کی زبان ہے, کہلوانے والے ہم ہوتے ہیں. اوزا کیا ابو طالب سے دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ اوزا کیا وہ علی کا باپ ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ایسا زندگی دراز ہوئے, زبان تاثیر ہوئے, وہ علی کا. اچھا ہون میری گل ہے, حضرت ابو طالب دے ایمان تے جڑے بندے شک کر دیں, اپنا نہیں پتا بکاؤنا کہ دے ہاں دے کہ دے نا, رولا علی دے پیو تے پڑھ. امام حسین علیہ السلام دا ذاکرہ یہ روایت میں نہ گناہ گار رکھا نال پڑی ہے. ایک بندہ تیرے بادشاہ زمانے دے چھیمے کو لایا, اس نے کہا سر تصور کیا جائے, میرے مولن پہ آدھا ہے تصور, تصور کریں کہ اگر آپ کے دادا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. امام انج ہواج ہاتھ کھڑا کر کے پہ آدھیں تصور بعد میں پڑھنا, پہلے تم کلمہ پڑھو, دائرہ اسلام سے خارج نہیں. میں کوئی بات کی تھی اگر سمجھ آئی ہو بھئی آزاداران تھے. تصور بعد اس کری, پہلے تو کلمہ دوبارہ پڑھ کے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے, کیونکہ تم نے علی کے ایمان پہ, علی کے باپ کے ایمان پہ شک کیا. بیٹھنا جی بیٹھنا, تشریف رکھنا تشریف رکھنا, محترم پلیز تشریف رکھنا. پہلے آؤں آئی بھئی, پہلے آؤ پہلے پاؤ, اور پیچھے سے آؤ اور پہلے پاؤ. ان کام خراب ہویا, پھر رکنا پوندا. ذاکر البتہ آزادار امام حسین نے مولا ندایا قبول فرمائے, تھوڑا بیٹھیا بولیا سادات عظام دی محنت جناب سیدہ عبادت چور عبادت عظیم میں چوں اجر عظیم عطا فرمائے. توجہ صاحبان, اس بندے آکے مولا میں گناہ دی معافی منگدا, مگر میں نے بھی دسو کہ آپ کے دادا ابو طالب کا ایمان تھا کتنا.
میرے آقا نے فرمایا, میرے بادشاہ نے فرمایا, میں نہیں پیادا, تیرا سچا امام پیادا ہے. میرے مولا نے فرمایا آدم سے لے کر, حضور سے نہیں, آدم سے لے کر, بھائی میں نے ویکھنا, پلیز کیمرے نہ ویکھنا, انہوں دا کام انہوں نے کرنا دیو, آدم سے لے کر خاتم تک کے گناہگار ایک بہت بڑے میدان میں اکٹھے کر دیے جائیں, اور ایمان ابو طالب کو ان گناہگاروں کی بخشش کے لیے ایک ایک گناہگار پر تقسیم کیا جائے. امام فرمیندے میں وقت دی حجت ہو کے آکھ رہے ہیں, گناہگار تھوڑے ہیں, ایمان ابو طالب زیادہ. تھوڑا ایدہ بیس بند کرو, آواز تو زور لگ ہے, آواز دوروں پکڑے نیڑے نہ ہونا پوے, تھوڑا جا کھول دے مائک دا آواز. حیدریہ عموماً توڑے نہ لو ٹکراؤ نہ دا کدی تو ہویا ہی ہو سی, کنہ دا بلا کلمہ سناؤ. کلمہ بندہ اس تو انہوں سکھاوے بجے دے تے متھے تے تلک لگا ہوئے ہوئے, یا جیتی گردن سلیب پئی ہوئی ہوئے, انہوں بندہ آکھے با کلمے دے نیڑے ہو. جڑا جمعی مسلمان دے گھر ہے انہوں آکھنا کلمہ پڑھ. اچھا چلو گزارش ہے, کسے انہوں تو کسی تو پوچھیں بھئی آپ کب مسلمان ہوئے, تو اگر کوئی چودھری ہوئے گا تو دسے گا 4-5 پشتہ پہلے مسلمان رہے ہیں, قرآن ہوئے گا تو دسے گا بھئی 3-4 پشتہ, انجی ہے نا جی. تے جے وہ چٹے چانن تھے باہر گلیچ کھلو کے میرے تو پوچھنا جی شاہ جی آپ کب مسلمان ہوئے, تو کولوں کو ہندو بھی لگ دو ہویا تو ساکھنا وہ کملہ تو نہیں ہو گیا, مولوی یہ سید ہیں, یہ مسلمان ہونے والے نہیں مسلمان کرنے والے ہیں. ہن سید ہے کون؟ سید یا علی دا اس ویلے 27واں پتر ہے, یا 28واں پتر ہے, یا 29واں پتر ہے, یا 30واں پتر ہے. عقل دا علاج کرا مولوی, جیڑا اللہ تن علی دے 30ویں پتر دا کلمہ نہیں پہ پوچھن دیندا, وہ علی دے پیو دا کلمہ کدوں پوچھن دیندا. ممدو میرا شاہدی کا باپ ہے, آج کا ممدو میرا شاہدی کا باپ ہے, جو لا مکان کے مکان کا مکی ہے یہ اس کا باپ ہے. دوستو شک نہ کرو عمران کے ایمان پر, صرف مومن کا امیر المومنین کا باپ ہے. فقط دشمنی حضرت علی ابن ابی طالب دی وجہ تو, پلیز توجہ پلیز, کوئی مسئلہ نہیں نا, ہو جاتا. فقط دشمنی, ایک صلوات محمد والے محمد دی عزت ہے. فقط دشمنی ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب دی وجہ تو, حضرت ابو طالب دی ذات بابرکات تے سوال کوسچن مارک لا دینا, سوال کھڑا کر دینا, یہ منافی قانون بھی ہے, منافی شریعہ بھی ہے. یہ نہیں اگر خار میرے نال ہے یا معاملہ کو کمر شاورہ نال ہے تو دشمنی بندہ ساڑھے بزرگان تے کڑے, علی تے کیوں نہیں پہ کڑ سکتے. اچھا میں عمران خان دی حکومت جو تو یکساں تعلیمی نصاب والا معاملہ ہویا آئی کہ سب رضی اللہ, یعنی دین چو علی ابن ابی طالب دی حیثیت گھٹان دی کوشش کیتی گئی اسلامیات وچوں, تاکہ بچے تو شروع تو ہی برین واش ہوئے کہ سارے ہی رضی اللہ نے. مگر الحمدللہ شیعہ دے بچے واسطے سب تو پہلی درسگاہ مجلس حسین جتے ماں جھولی چاہ کے آندھی ہے تے کو ذاکر تلاوت کردہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا و علی من نور واحد, دموں کا دمی, جسموں کا جسمی, اذن کو اذنی, روح کو روحی. اگر کسے بندے نو کسے حصے داری بھی چکڑنا ہوئے تو دا بھی طریقہ ہوندہ ہے, انج نہیں منہ چاہ کے بندہ باہر کٹ دیندہ تو نہ انج نکلدہ ہے کوئی. میں تے بابا کمر شاوری بڑے بھائی نے ساڑے او کتھے دا ساڑا سانگا ہے سوری دعاواں دے سلسلے میں, مولا تو سلامت رکھے. میں تے کمر شاوری مثال ہے اگر اکٹھے ہاں گڑی لے لئے ایک تے انہاں میری شراکت پسند نہیں آ رہی, بے فروغ شاہ اچھا بندہ نہیں ہے, انہوں کڑنا ہے تے دا طریقہ ہے بے کمر شاوری جڑا میرا خرچہ ہویا ہویا جڑے میرے پیسے لگے ہو انہوں میں نے واپس کرن. ہاں بھئی پچھلے آئی گل ہے
وہ واپس کرن تے پھر گڈی دے مالک نے جو مرضی کرن، جڑا میرا خرچہ ہے وہ واپس کرن. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. مسلمان کوئی شیعہ دا بچہ اف بھی نہیں کرے گا. مسئلہ خلافت تو لے کے پیران دے مسے تک دین چو جتھوں علی نو کڈنا ہی کڈ، مگر علی دا خرچہ پہلے واپس کر. خرچہ علی دا واپس کرن والا کوئی مائی نے لال جایا ہی نہیں کہ پتر رولے تے علی دے تے دھیاں رولیاں تے علی دیاں. کربلا ایک دن علی ابن ابی طالب دے 9 پتر قتل ہوئے. ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں اسے مجلس دا ایک سوال ہے، تسی گھر جا کے سوچنا. اگر کوئی اہل سنت بھائی مجلس موجود ہے اس واسطے فکر چھوڑ کے جا رہے ہیں جدے دین پیچھے پتر کربلا ایک دن 9 مارے گئے، وہ دے پوترے کتنے مارے گئے؟ تو یہ سب کچھ علی کیوں قربان کروایا؟ اور علی ابن ابی طالب دے پوترے ہوئے نا کائنات انہوں دے مول نائی. دادیاں پوترے چنگے نہیں لگتے؟ بولو پتروں تو ود ہوندے پوترے. روایت آدھی ہے کہ 2 واری حضرت امیر المومنین آدم اور نوح دے درمیان اچ قبر اچ تڑپے 10ویں دے دن 2 واری. ایک واری ادن تڑپیا جدو زینب ترٹی ہوئی تلوار دا ٹکڑا چاہ کے سڑے ہوئے خیمہ دا چکر مار کے آکھیا یا حافظو یا حافظ. آدم نو پوچھیا مولا کیوں تڑپ رہے ہو؟ فرمایا میری پردیدار تھی خطبہ پڑھ رہی ہے، ہن میں سوچنا پیا تھی دی چادر بچاواں یا رسول دی شریعت بچاواں. اور ازاداروں توڑ تک ہائے آئے تو میں پتہ لگے پا میں ازادارہ نال گل کی تھی. دوسری واری علی قبر چودن تڑپیا جدوں حسین ابن علی بہن دے خیمے دے باہر آ کے آکھیا بہن باہر آ میں پھرا دا یتیم میدان بھیج. علی پھر سوال کیتا وہ میرا یتیم پوترا ہے. آدم انو میں پوترا بچاواں یا کلمہ بچاواں؟ اور جس گھر وچ یتیم ہوئے ازاداران حسین ابن علی، اس گھر اسپیشلی یتیم پالن والی ماں، اس ماں دا بڑا رتبہ ہے، اس ماں دا بڑا مقام ہے، اس ماں دی بڑی ڈگنیٹی ہے، بڑی عظمت ہے، اس ماں دا بہت زیادہ احترام ہے جڑی اس خطرناک وقت اس پورا شوب زمانے یتیم پالے. اور ازادارو یتیم بھاویں 5 پتر ہون تے ہون یتیم. تے گلی وچ لڑائی ہوئے تے کوئی پتر آکے اماں میں لڑائی ویکھدا ہوں، ماں پتر اگے کر کے تے دروازہ بند کر کے آدھی پیچھے ہٹ کو میرے کو چوکھے تے نہیں تسی میرا تواڈے بغیر ہے کون؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. 5-7 یتیم پتران لی ماں بھی ایک پتر بچان دیئے. علی اکبر دی لاش خیمے آئی تے قاسم دموں ایک کے فروا کہ آجے جینا ہے قاسم. خدا تیری ہائے قبول کرے، کسے غم میں تیری ہائے نہ آوے. اگر ہائے کر سکو تو میں یتیم دا مسائب 2-4 جملے میں پڑھدا پیا، تسی ہائے وچ شامل ہوو جڑی دور تو آئی ہو یہ یتیم دا پرسہ لین واسطے. قاسم خدا محنت قبول کر، بزرگاں دا سایہ کر اجن جینا ہے تو. اور شہزادہ قاسم ایک مجلس دا تو ماخذ نہیں ہے، البتہ جتھے تک تسی وین جتھے تک ہو گئے پھر گچڑی دی برامدی بھی ہے. تے متے تسی سمجھو بھئی میں مجلس پڑھ رہے ہاں تے تسی مجلس فقط سن رہے ہو. جتھے سیرہ تے گانا ہوئے اتھے بہنا ضرور آئی. یہ بہت ساریاں بہناں جڑیاں کربلا دا سفر کر کے خدا تیری ہائے قبول کرے، اس غم دے سوا تیری کسے غم میں چاہے نہ آئے. مدینے وچ شہزادے قاسم دی عمر اس لئے بظاہر 5 سال ہے. تھوڑا جا مائک کھولو جی، میں بہت نیڑے ہونا پوندا اوکھا کردا پیا. مدینے وچ اس لئے شہزادے قاسم دی بظاہر زندگی 5 سال ہے، جوانوں 5 سال. تے حضرت عباس جڑے باقی بنی ہاشم نے وہ سامنے بیٹھے ہوئے غازی مسند تے ہے تے شمشیر زنی سکھا رہے ہیں، 2 ہتھاں تلوار ہے. غازی آکھ رہے ہیں اسی ہاشمی ہمیشہ نوک نال نوک جوڑ کے روک دے ہیں. ادھروں نیزہ آوے تے نیزے دی چونج نال ساڑھے نیزے دی چونج لگے. اے ہاشمی دا فنون حرب ہے.
تلوار دی چونج نال تلوار دی چونجا لگے. اتنے شہزادے قاسم روندے روندے 5 سالاں دا نکی جی پگ کھلی ہوئی اے گریبان چاہ کے تے روندا روندا دروازے تے آیا تے شاگرداں دے پیچھے عباس نو جدوں 5 سال دا یتیم نظر آیا نا تے مسند چھٹ گئی. انج آیا جویں جھیک دیر پانی آندا ہے. نکا جا بھتریا ہاں اللہ کہہ دو چاچا صدقے کہیں رو آیا ہی تے نکا جا قاسم چاچے جا ہاتھ نپ کہہ دے چاچا جویں انہاں سکھائنا ہے میں نے بھی سکھانا. میں روایت پڑھا اور پتران لا بندہ ہوئے صاحب اولاد ہوئے تو دی ہائے نہ نکلے. حضرت عباس پتر نو ہاں اللہ کے پیا دینو میرا سونا قاسم اپنا چاچا صدقے میں کیوں نہ سکھاواں. میں جو اپنے بابے تو سکھیا ہے میں اپنے یتیم بھتریجن کیوں نہ سکھاواں. مگر اتنی نکی عمرے میرے لال نو جنگ سکھن دی لوڑ کے پہ گئی. اور شیعہ نہیں جندی ہائے نہ نکلے. قاسم منہ تے پٹ کیا دے چاچا میں پیو دے قاتل بازار ہے ہستے ہوئے میں کولو گزریاں تے میں اشارہ کر کے آدھے آنے ہوئے جدہ پیو اساں زہر نال ماریا. مرحبا مرحبا مرحبا. ہائے بچ شامل ہو بہت زیادہ ہوں. ہائے بچ شامل ہونا آزادار ہوں. کسے غم میں توری ہائے نہ ہے. میں اپنے بابا دے قاتل بازار ہے ہس دے ویک خدا تیری ہائے قبول فرمائے. کسے غم میں توری ہائے نہ آئے. عزاداران حسین ابن علی اور شہزادہ قاسم حضرت اون محمد انتے گھوڑے تھے. مانو پیارا کتنا آئی میں نے ویکھی میرا چاند مانو پیارا کتنا آئی. علی اکبر گھوڑے تھے اون محمد گھوڑے تھے عباس گھوڑے تھے عبداللہ گھوڑے تھے جعفر گھوڑے تھے جیڑا وی ہائی ہاشمی او گھوڑے تھے آئی. ایک قاسم جنو 28 رجب تو لے کے 2 محرم ہور دے گھوڑے دی واگ جات پان تک ماں ملچ نال بہار. اٹھ پیر چاوے تے کدے ادھر منہ چمے کدے ادھر منہ چمے تے منہ چم چم کے آنکھوں میں بڑا اوکھا پال دی رہی ہے حسن دائیتی ہے. اللہ توری ہائے قبول فرمایا تھا داران حسین. بس میں ایک وین کردہ اور میں گچڑی دی برامدی کروانا. کسے غم میں توری ہائے نہ آئے. حضرت علی اکبر دی لاش جو دو خیمے وچ آئی. ایتھے گل بزرگ پڑھ دیاں. امام حسین علیہ السلام دی جنگ دے رنگ وکھرے. کدی تسی 65 دی جنگ ہوئی ہے 71 دی جنگ ہوئی ہے تواڈا تے بارڈر بالکل نال ہے تو انتے سارے حالات تواڈے بزرگاں نے اپنی اکھاں نال ویکھے ہو سن. کدی 6 مہینے دا بچہ بھی لڑیا بولو لڑیا. اچھا ہاں بھائی کدی ایسا کوئی لڑیا جو سیرا پایا ہوئے تے جنگ تے لڑ پیا نہیں لڑیا. حسین کیوں لڑایا. عرب دا قانون آئی بھامیں جیڈے بھی ظالمان ایک تے 9-10 محرم نو تلوار نہ چاندے اصول پرانے بنے ہوئے. دوسرا جنی تازی داڑھی لاندی ہوئے اس ماں دا نقصان نہ کر دے کہ دے پتر دی تازی مس پہ لاندی ہے. تیسرا جڑا سیرہ پاوے سیرے والا گانے والا ان نن مار دے بہت ساریاں بہناں دی حسرت ہے. دوسرا جھولی والا جڑا ہوئے انہوں نن مار دے. ہر گل ہر بندے واسطے ہوندی بھی نہیں. ہر بندہ ہر گل دے ہائے واسطے بنیا بھی نہیں. لیکن گل بڑے دکھاں لیے مسلمانوں حسین غریبے تساں جدا سیرے والا بھی مارے ہائے کر دیو سر جھکا لو اگر ہائے نہیں آ رہی تو. جندہ داڑھی لاندہ بھی مارے ہے جندہ کھیر پیندہ بھی اور پوری زندگی جناب قاسم دی پاک اماں امام حسین علیہ السلام نال 2 بار بولی. پہلی باری بولی جدو حسن دے جنازے تے 70 تیر لگا تے پتہ ہی بولی تے آکھیا کہ اس گل دے وچ سادات دے اس علمدار دا کتنا بڑا مصائب بند ہے. کدوں کوئی سمجھے اس بادشاہ دی عزت کے علی دیاں دیاں تے نوح نے آخر بادشاہ تے مان کتنا آئی. جدو 70واں تیر زینب کڑیا تے حسین دے پیراں تے ہاتھ لا کے فروا پیا دیئے وقت دا امام ہے. ایک گل پہ پوچھ دیاں جدو قاسم دے پیو تے تیر پہ چل دیا نا عباس کتھے ہے. عباس اس ویلے کتھے آئی کیوں نہیں اکھے آیا. غازی تلوار گھٹنے تے رکھ پیادا ہے او میری سائن مینوں بھین بھرا دی چپ کھا گئی تے دوجی واری ادن بولی جدو قاسم دا ہاتھ نپ کے میری سائن
حسین ابن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی بھرجائی نہ آکھیا ہویا کہ ہاں میرے کو بھی امر الامام میں امام بن کے حکم دینا، میں کدی تن بھرجائی نہیں آکھنا، بھرجائی اماں آکساں میرے ویڑے دی زہرا ہے۔ ایک جملہ پہ آدھا پھر قمر شاہ جی، اے وڈے ویڑے دی بہوں وڈی نو آئی تے بڑی عزتاں علی نو آئی۔ حسین جو امام بھی ٹور کے آندا آئی اس کو، مگر عزاداران حسین جدوں بھی میری کیونکہ امام دا حکم ہو گیا نا، جدوں بھی میرے مولا نال کو گل کرنی ہویا میری سینہ دی قاسم جاؤ چاچے نے بلا کے لائے آؤ۔ امام حسین آندھی ان دروازے دے باہر کھلون دے اندروں حسن دی بیوہ نو اپنے امام نال گل کر دی آئی، لایا قرآن ہاتھ رکھ دینا، اے انج قاسم دا ہاتھ نہ پیا ہویا ہے تے سروں چادر ہولے ہولے ڈھل دی آندھی ہے، ایک پیر سجے رکھ دیئے ایک پیر کھبے رکھ دیئے، لڑکھڑان دے قدمہ تے قاسم دے ہاتھ تے نظر پئی حسین دی تے حسین حقل مار کے آدھیں زینب بھاجا میری کمرہ دا گھر برباد، بھر جائی سوالن بن کے آ گئی ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا اماں میں تے آکھیا ہی کدوں حکم ہوئے تے آپ ٹر کے آسن، تسی آپ کیوں آ گئے ہو؟ میری سین فرمایا حسین جدوں وڈی غرض ہوئے نا تے غرضاں لے ٹر کے آندے ہوندے، اے میرا قاسم کیوں نہیں ٹر دا؟ بس تے پہلا وین جی میرا قاسم کیوں نہیں ٹر دا؟ حسین فرمایا اماں بڑے نقصان ہے میرا۔ اتھوں میرے حسین نے آکھیا قاسم ہے مونڈے والا تعویز، او تعویز نہیں او وڈے بھرا دا نکے بھرا دو خط آئی، اے اتھے حسین خط کھولے آتے، خط دی پہلی سطر لکھی ہوئی آئی کہ جدوں نانے تے قربان کرے نا علی اکبر تے ادیاں زلفاں تیرے ہاتھ وچ ہوندیاں، ادیاں زلفاں میرے ہاتھ وچ ہوندیاں تے جڑیاں تو زلفاں نپیاں او دا ادھار علی اکبر نہ لہا دیں، جڑیاں میں نپیاں او دا ادھار قاسم۔ ہاں مرحبا آزادار، مرحبا آزادار، میں جوانہ دے ماتم واسطے پیسہ تھا۔ آزادارو اماں حسین دی کسے غم میں چھائے نہ کراوی، کسے غم میں تیری ہائے نہ آوے، بس اتنے پہلے وین کر دیں آزاداران حسین، میرا اللہ گواہ ہے آزاداران حسین۔ حسین آکھیا قاسم آ پھر میں تن سوار کرا، این گھوڑے دی واگ اچ نہ پیا، قاسم نو سوار کیتا، حضرت قاسم نو پیر حضرت قاسم دے، اس تو بڑا شاید کوئی مصائب دا شہزادے دا جملہ مقتل اچ پھر شاید آوے نہ آوے، جڑا اے ہے بہت قریب مصائب دا جڑا نفسیات نو سمجھ دیو۔ شہزادہ قاسم دی کربلا وچ عمر اتنی آئی کہ رکاباں تائیں پیر ہی نہ پہنچ، تے آپ گھوڑے تے چڑھ بھی نہیں سکتے۔ اس لئے علی دیاں دیاں منہ تے پٹیاں جدوں حضرت عباس نے قالو انا للہ آکے تے اپنے یتیم بطرین چاہ کے گھوڑے دی زین اچ باہر چاہ کے، اور ویکھیا کہ میرے پتر دے پیر ہن رکاباں وچ نہیں آ رہے، تو حضرت عباس نے انہاں رکاب انج ہوندی ہے نا جی، اس رکاب نو چاہ کے ایتھے گنڈ دے دیتی تاکہ رکاب بلند ہو گئے، ایک گنڈ دیتی تو پیر پھر بھی نہیں آئے، ایک گنڈ دیتی پیر پھر بھی نہیں آئے، پھر دوسری گنڈ دیتی تے قاسم دا پیر بڑا ہی اوکھا پھسایا، تے جدو سونے جے پیر تے نظر پئی نا عباس دی، کوئی تو ہو سی ہائے کرنا لا انج بھین بھرا کے ہاتھ بن کے آدھا ہے ہون بھی سوچ لو، او میں نے تلوار دے او بھین بھرا میرے پابند کر کے نہ مارو، او میرے جوان نہ گھوڑیاں تلاؤ میرا کوئی نہیں نہ رہ جانا، ہون بھی سوچ لو بڑا بڑا نقصان ہو جانا ہے۔ جدوں قاسم عزادارو گھوڑے تے آئے تو علی دیاں دھیاں نے قرآن پڑھنا شروع کیتا، مگر جڑا حوصلہ اس ملکہ شرم و حیا جناب فروادہ میری سائن نے خود آیت پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور حضرت قاسم دے بھی بہت زیادہ ودن بہت زیادہ ودے جانا پھر آنا، بس میں تے پہلا وین کراں اور پھر میں برامگی کرواواں، میرا اللہ گواہ ازادارو شہزادہ دو گلاں میں کرنا استاد شاگرد دیاں۔ حضرت عباس آکھیا کہ قاسم تسی ذرا سارے انہاں اہل بیت النبوہ نو مل لو، تو پھر ذرا چاچے دی گل تسا خیمے تو باہر سننی ہے، میں خیمے دے باہر کھڑا، میں تیرا چاچا بھی ہاں استاد بھی ہاں، میرا پتر تسا میری حضرت قاسم میں گل چھوڑ رہے ہیں جی، مل کے باہر آ گئے، چاچا میں لواں، فرمایا نہیں کوئی مر جائے گا پیچھے، اے گھوڑے تے بیٹھے بیٹھے میری گل سن،
اے بھئی پتہ لگے گا بھئی حضرت عباس دی عزت تا مقام تے کون کون منتا مندہ ہے اس عباس دیاں. جدو چاچے دی گل سنن واسطے بھتریا جھکیا پچھوں لڑ کنات دا ہلیا تے چٹے والاں لیدائی آکھیا قاسم ماں بلائی. پچھے جھک کے قاسم ویکھیا تے جناب فروا آکھیا گھوڑے تو لے اپنی تلوار استاد دے پیر نال مس کر کے ہوئے 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 پیر نال مس کر کے جا. ہن حضرت قاسم آکھیا بابا لما چاچا کہ نا لے نہیں میری گل سن قاسم میں نہیں لڑ سکدا میرے تے بہن برا پابندی لا دیتی مگر قاسم تساں حملہ انج کرنا ہے کہ انہوں نے پتہ لگے کہ علی دا لہو ہے اور حضرت عباس تا شاگرد ہے. قاسم تیری چونج نال تلوار رکے اس چونج نال نیزہ رکے. قاسم پہ آدھے چاچا دعا کر بھاویں میں یتیم ہاں آج تن زمانے والے دسن بے کسے جنگ کیتی آئی ہائے ہائے کوئی یتیم لڑیا ہے ایک سطر میں آدھانت میں پورے ملک جتھے جتھے ازادارو سطر آکھی میں بندہ نہیں ویکھیا جدی ہائے نہ نکلے. ان شہزادہ قاسم دی تلوار کلائی وچ نا تے اس کلائی اتے عباس ہاتھ رکھ کے تلوار 9 لکھ ہل کر کے پیادہ انہاں رجز ایسا سنائی کہ انہاں پتہ لگے بے تو آ گئے انتقام واسطے. قاسم میدان چایا قاسم زین تے کھڑا ہو گیا واگا چھوڑ کے تے تلوار بے نیام کر کے آدھے باہر آؤ جنا زینب دی چادر دا ناز باہر آؤ جنا میرے چاچے نے غریب سمجھے آئے باہر آؤ جنا میرے جوان علی اکبر نو برچی ماری ہے. مرحبا آزادارو. ہن حضرت میرا چند چھوڑ دے میں کیمرہ چھوڑ دے میرا چند بیٹھ جائے تھے میں مسائل پڑھ رہے ہیں. حضرت قاسم نے عمر ابن سعد دے خیمے تے حملہ کیتا. عمر ابن سعد دے خیمے تے صرف روایت سنو تو میں ایک منٹ کرا خیمے تے حملہ کر کے عمر ابن سعد خیمے دے پچھلے پاسو دوڑیا سیدزادہ. ہن قاسم دے پیچھے گھوڑا دوڑا کے قاسم دے ہتھے تلوار لا کے آکھیا کہ میں مسلم دیاں دھیاں روندیاں ویکھ آیا میں سنیا جس مسلم دا سر لایا وہ اتھے کربلا وچ موجود ہے. میں 10 بقران دا خیمہ کتھے ہے مسلم دے قاتل دا نام بقران بن حمران ہے. اسا کیا وہ فرات دے کنارے چٹا خیمہ اے چٹے خیمے جرنیلاں دے ہیں. قاسم فرات دے کنارے تے اس خیمے تے حملہ آور ہویا. کوئی سمجھے حضرت عباس تے شاگرد دی شجاعت نو بقران دا سر لایا حسین کول نہیں آیا مسلم دیاں دھیاں کول نہیں آیا اتھے آیا جتے غازی مٹی تے بیٹھا آئی تلوار دی نوک نال مسلم دے قاتل دا سر چاچے دیاں پیران سٹ کے آدھا ہے ہون تے نوکر تے راضی آیا ہون یتیم نو دعا کر تیریاں روندیاں بڑیاں دا پیو دا قاتل میں. ازادارو اس آکھیا کوئی جاوے یتیم نو لاوے کوئی جاوے یتیم نو لاوے. ارزق آدھا میں آپ نہیں جاندہ میں 4 پتر بھیجنا ارزق دے 4 پتر قاسم مارے با میں تھے پہلا وین کردہ میں نیکو نال سہارا دینا جی. جدوں ارزق آپ گھوڑے تے چڑھیا ارزق نو آندہ پھوپھیاں ڈٹھا ماما ویکھیا حسین ویکھیا جنہیں عباس ویکھیا ان کہہ نہیں ویکھیا بجدہ آیا حسین دے پیرہ تے اتلا کے آدھا میرے پلے ہوئے جوان نہ مرا او اکبر دا بابا ارزق تے قاسم جوڑ کوئی نہیں من میدان بھیج میرا قاسم واپس بلا سیدہ دے عباس آدھوے یتیم لڑدا کیویں مرحبا آزادار جنہ دل بڑے ہو ہائے ضرور کرے تیرے میرے تے مشکل ویلا آوے اسالم تلے جانے جدو علمہ والے تے اوکھا ویلا آندہ یو کوپرے دے ازادارو علمہ والا آلیہ دے پیرا تے آندہ جدو ارزق گرز بھوایا ہے غازی اتھے آیا ہے جتھے زینب قرآن پہی پڑھ دیا آلیہ دے پیرا تے ہاتھ لگے آدھے بند کر قرآن یتیم نو بچدا او حسین نو کو یتیم واپس بلا. مرحبا امیر بندہ ہے جڑا قاسم نو ہائے نہیں کردا
امیر بندہ ہے جڑا شہزادے دا ماتم نہیں کردا لکھ وری آکھاں میرے عزادار حسین دے عباس آ یتیم دی جنگ ویک جنگ دے 2 مصرے میں پڑھدا عباس آ یتیم دی جنگ ویک غازیہ دے مولا جے لڑن نہیں دیندا میں ٹبے تے بان دے میں یتیم نو جنگ سمجھان دے حسین دن سمجھا لے عباس سیدہ دے قاسم میں ویک میں دسدا جاساں سنی جنگ قاسم میں ویک میں دسدا جاساں تو لڑدا جاویں ارزق سامنے آیا سیدہ دے چاچا میں کے کر رہا سیدہ دے کرس دوار کرسیا ڈھال لگے رکھ لائے اس وار کیتا قاسم رکھیے چاچا کے کر رہا سیدہ دے گھوڑا موڑ قاسم گھوڑا موریا چاچا ہون کے کڑا سیدہ دے زینت کھڑا ہو جا قاسم کھڑا ہو گیا چاچا ہون کے کر رہا سیدہ دے دادے دنا لائے کے وار کر لائے قاسم یا علی یا کے وار کیتا ہے ارزق دے 2 ٹکڑے ہو گئے پاگلا کے عباس آدھا جی میں لڑدا بدائے آج بابا ہوئیا ہو جی میں لڑدا بدائے آج حسن ہو مرحبا مرحبا لکھوری بابا لکھوری بابا تیری کسے غم میں جہائے نا آوے عزادار کسے غم میں ایک وری ہاتھ کھولو جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو میں پہلا جملہ تیرے ماتم دا آخر لگا میں ویدھاں کیڑا کیڑا ہے جڑا یتیم دا پوسا کرنا آیا ہے کوئی سارے عبادت تو خالی نہ ہوئے عمر سعد نے ارزق دے ٹکڑے ہوندے ویکھے اے کتے دا پتر گھوڑے تے چڑھیا اے 9 لاکھ روادہ ہے نہیں لاندہ کٹھا حملہ کرو 9 لاکھ قاسم لایا ہے قاسم چاچے نو آدھا ہے چاچا ہون کے کرا غازی پاگلا کے آدھا ہے ہون اللہ دے ہوا او میرا 13 سالہ دا یتیم آدم جائے دے مرحبا 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 لکھوری بابا میں ڈھیر پڑ گیا صرف 2 منٹ دے بعد میں برامدی کروا رہا کسے سجیوں ماریا کسے کھبیوں ماریا قاسم آدھا ہے میں بھی مار دا روایت قاسم خود کر دا ہے قاسم آدھا ہے میں لڑدا آیا میں سجیوں بھی مارے میں کھبیوں بھی مارے آدھا ایک نقا پوش سوارا جڑا کدے سجیوں گھوڑا دوڑا دا کدے کھبیوں دوڑا دا میں نادا شاباش میرا سوہنا بچڑا شاباش میرا لائق بچڑا اور مار انہا تیری ماں دی چادر دنا چایا ہے قاسم آدھا ہے دوسا کونو نقاب ہٹا کے آدھا ہے تیرا دادا علی میں نجف چھوڑ آیا او میں نو حسان بھیج آئے مرحبا مرحبا لکھوری بابا الحمدللہ آخر تک کھڑے ہوئے عزادار کسے غم میں تری آئے نہ آئے عزادار لایا قرآن ہاتھ رکھ دینا عباس طبے دیا حسین خیمے دے دار دیا فضا اندرا ماں مسلح دیا اس ویلے زمین حلیے فروا دیے اکبر دا بابا زمین کیوں پہ حل دیے سیدہ دا بھر جائی تیرا قاسم لہ گیا ہے یا میدان چوین آیا ہے او یتیم نواز او یتیم سمجھ کے آمداد یتیم نواز تینو واسطہ اکبر آئے اصغر دا میری لاش نو ریت تو چاوان سیدہ دا چاچا میں تن کدے نہ بلیندا میں نے پتہ ہے تن اکبر دی موت کھا گئی ہے مگر میری مجبوری ہے میرے پھانس گئے مرحبا 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 میں اشارہ کر اچھا لائیو انہاں دی حسرت گٹھڑی دی میں منگا کے گٹھڑی تیرے سامنے رکھ کے پھر اگلا وین کردہ ایتھے لائیو کھڑا اتنا بچہ ہوئے
تون چانا پہ جائے تو سکے میں چاہو گے قمر شاہ جی یا کوئی انج چاہے گا ایڈا سارا تے قاسم ہوتا ہے یا انج چاہے گا میں غلط آکھا میں زہرا معاف نہ کرے 13 سالہ دا قاسم حسین انج چاہیا ہے کوئی ٹکڑا اتھو چاہیا کوئی ٹکڑا اتھو چاہیا میدان چاہ قیادہ بول چاچا غریب ہو مرحبا مرحبا تیرے ماتم دا پرسہ قبول ہوئے عزادار ہون میں اور روایت پڑھنا جس تو اگی عزادار میں پڑھن نہیں دیں دے میرا اللہ گواہ عزادار ایک شامی فوجیہ ایک واری ہاتھ کھڑا کرو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو ہلکے دے ماتمی ایک شامی فوجیہ اور روایت کردہ ہے میں قاسم دی لاش پمال کی تھی ہے آدھے میں پمال کر کے گھوڑا فرات تو بھجایا ہے آدھے اجے فرات چند قدم دورا یا میرے گھوڑے دے سامنے کوئی کالے برکی آلی بی بی آئی ہے میں نوہ دیا ہی گھوڑا رو حسین غریب ہے گھوڑا بھجایا ہی میں آکھیا کیوں روکا آدھی آئی تیرے گھوڑے دے سومنال ہاتھ گانے وال سرد مادام میرے قاسم دا تیرے گھوڑے دے سوم دے ہائے نالے پیا لبدا ہے مرحبا 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 لکھوری بابا ہزار وری آکھا حسین انج گٹھڑی بنائیے گٹھڑی بنا کے ماں دے سامنے آیا ہے بی بی آدھی مولا دفنایا ہے سیدہ دے دفنایا نہیں دفن دے قابل ہی نہیں میری ذاکری دا نوحہ بہت تھوڑا ہے توڑی سال دی حسرت ہے میرا دل میں ایک نوحے دا وین پڑا قاسم دیاں ٹکڑیاں تے ماما بھی رویاں بہنہ بھی رویاں یا جناب عالیہ حسین نو آکیا تو ذرا پاسے ہو اس رونا ہے جدے ہتھوں مہندی دا رنگ ہی نہیں لگتا میری سین قاسم دی لاش تے آئی قاسم دے ٹکڑیاں نال ہاتھ رنگین کر کے بی بی آدھیے اٹھی جاگویں سہریاں والے سرد ماتم ازادارو کیویں لٹھا ہے خبر سناویں اٹھی جاگویں سہریاں والے کیویں لٹھا ہے خبر سناویں میرے بابے تے کو گر جایا ہے اللہ گواہے تریوری سین بلایا ہے قاسم نہیں بولیا بی بی آدھیے آج پتہ لگا ہے تو ہو رہے میں ہو رہا جڑا دھیاں لا بیٹھا ہے قاسم آدھے نہیں کوئی فرق نہیں تو میرے چاچے دی بھی ہے میں تیرے چاچے دا پترہ سینہ دیا ساری گل ٹھیک ہے مگر اے فرق ہے تو امیر دا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی بھی ماتم حسین تو امیر دا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی تھی آئی ہے میرے پہ کے ساور مارے گئے تے کو ملن پھراوا موئی آئی ماتم حسین بابا جی بلاؤ ہے چکو